فرمایا عائشہ تنہائی میں مجھ سے میرے اللہ نے کہا تھا جب کوئی نہیں تھا، ظاہر کوئی فرشتے بھی نہیں تھے، کہ اللہ نے چپکے سے مجھ سے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ مجھ سے قریب ہوگا اور اس کو اٹھا کر قبر سے میں سیدھا جنت میں ڈال دوں گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑوں گا۔ یہ ایسا کیوں ہے بتایا آپ کو؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کا احترام نصیب فرمائے۔ یہ میں احترام کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ کعبہ کے پیچھے کر کر سیلفی لیتے ہیں۔ شرم آتی وہ تصویریں دیکھنے میں۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے۔ ارے یہ کام تو پارکوں میں کرتے تھے، یہ کام تو مال میں کر ہی سکتے ہیں، اسی کام کو کرنے کے لیے اس مقدس جگہ پہ گئے۔ اور پھر وہ جب تصویر لیتے ہیں تو پیچھے سے دوسرے ملکوں کی بہنیں جو طواف کر رہی ہوتی ہیں اللہ کے گھر کا، ان کی بھی تصویر اچانک آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کیمرے کو تو قابو نہیں ہے، جو کراس کی تصویر آ گئی۔ تم نے ایک مسلمان عورت کو پوری دنیا میں بے نقاب بے آبرو کر دیا، کتنا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کر تصویر کھینچ لیں تو 4 دن موبائل کو یا 1-2 گھنٹے کے لیے کمرے میں چھوڑ دیں، کیا گزر جائے گا؟ اور اگر موبائل ساتھ میں ہے تو کیمرے پہ قابو رکھیں، بیت اللہ شریف کا احترام کیجیے، ورنہ جس دن بیت اللہ کی بے حرمتی شروع ہو جائے گی اس دن اللہ تعالیٰ کے سخت فیصلے اتر جائیں گے۔ یہ جو 2 سال لاک ڈاؤن رہا، کیا کم سخت فیصلہ رہا کہ لوگ تڑپتے رہے؟ بیت اللہ تو دور کی بات اپنی مسجد میں آنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام واجب ہے، لیکن کعبے کو توڑنا گناہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کعبے کو توڑنا گناہ ہے، لیکن میں آپ سے بات کروں اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں گا۔ کعبے کو بھی توڑنے سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل توڑنا ہے۔ کیوں؟ کعبے کو اللہ نے گھر کہا ہوگا، بیت اللہ شریف، کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا، مومن کے دل کو اللہ نے اپنا عرش کہا ہے۔ جی، جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان اللہ کا، زبان رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے، ذرا تڑپ تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے اللہ کی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ میں روزانہ اپنے بندوں کے دلوں میں 360 مرتبہ، کتنی بار؟ یہ حدیث قدسی ہے، 360 مرتبہ میں اپنے بندے کے دل میں جھانکتا ہوں کہ میرا بندہ تیرا دل میری محبت کے قابل بنا کہ نہیں بنا۔ یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ کچرے کا ڈبہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور اس نے برائی ڈال دی، اس نے بدگمانی ڈال دی، اس نے شکایت ڈال دی، اس نے غیبت ڈال دی، فلاں کیسا فلاں کیسا۔ ارے بھائی کوئی ڈسٹ بن ہے؟ اپنے دل کو پاک کر لیں انشاءاللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنی تو دوڑی والد کی طرف اور جا کر کہنے کے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے والے سے راضی ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ تو عائشہ فرماتی ہے ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا بیٹا رو رہا ہوں اس بات پر کہ اگر جوڑنے میں اللہ کی رضا ہے تو توڑنے میں تو اللہ کا غضب ہی ہوگا نا۔ دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں امام صاحب، مؤذن صاحب، کمیٹی کے لوگ، ذمہ دار، محلے کے نیک لوگ، یہ ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد
کوشش کرے کہ 2 روٹھے ہوئے مسلمانوں کو ملا دیں انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں صلح کروانے والی جماعت۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں صلح کروائیں گے تو آپ کی برکتیں ہم جیسے گنہگاروں کو نصیب ہوگی۔ یہ جو اللہ کی توفیق سے میں کچھ بولتا رہتا ہوں یا کام کرتا رہتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمیں آپ کی نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ حضرات جب دعائیں کرتے ہیں تب 2-4 لوگ تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے قابل۔ کام کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کام کرنے والے لوگ کہاں ہیں جو سلیقے سے پریزنٹیشن کر سکیں؟ آپ حضرات کی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ جس طرح ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں، اسی طرح قوم اور ملت اسلامیہ کے بھائی بہنوں کی نیکیاں ملت کے لیے کام کرنے والوں کے کام آتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر مسجد میں ایک جماعت ہو جو دلوں کو جوڑنے والی جماعت ہو۔ پتہ چلا کہ 2 بھائیوں میں بات چیت نہیں ہے، اچھا آپ فوراً مشورہ کیے اس کو اس حال میں نہیں رکھنا ہے۔ اچھا جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، لیکن دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ فرض مانیے عمران اور رضوان دونوں بھائی لڑے ہوئے ہیں، رضوان صاحب بڑے ہیں، عمران صاحب چھوٹے۔ آپ عمران صاحب کے پاس گئے، ارے بھائی عمران کیسے ہو؟ کہا جی اچھا۔ کہہ رہے وہ رضوان بھائی سے ملاقات ہو رہی تھی، تم کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ بس اتنا آپ نے کہہ دیا کہ تم کو یاد کر کے وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عمران میرا چھوٹا بھائی ہے، اولاد کی طرح ہے، باپ کے بعد اسے بہت چاہا، آج دیکھیے وہ اٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو دل بڑا غمگین ہے۔ آپ نے 2-4 باتیں چھوٹ ہی کہی ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ عمران کے دل میں اس وقت وہ جذباتی ہو جائے گا، وہ رو دے گا اور وہ کہے گا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بڑے بھائی کی بڑی یاد آ رہی ہے، بڑی یاد آ رہی ہے۔ اب آپ بڑے بھائی کے پاس گئے، رضوان صاحب آج عمران سے ملاقات ہو رہی تھی، آپ کو یاد کر کے وہ رو رہا تھا، بڑا بھائی تو اور جذباتی ہو جائے، صاحب جلدی مجھے ملاؤ۔ آپ 2 دلوں کو جب ملائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی نسلوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، نسلوں پر جو آپ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں جو قیامت تک آئیں گے انشاءاللہ ان پر اس کی رحمت اور اللہ کی رحمت ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور جو لوگ توڑتے ہیں، سچ بول کر ہی دلوں کو توڑتے ہیں، سچ بول کر، ان کا ویسا سچ بولنا حرام ہے، جو دلوں کو توڑنے والی چیز۔ کبھی کس میں نہیں، کون فرشتہ ہے مجھے بتائیے۔ میں ایک بات، آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میں یہ بات ذرا بہت گہری ہے، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں دعاؤں کی عرض کر دے رہا ہوں کہ بہت سمپل لاجک یاد رکھیں ہم لوگ کہ ہر پارسا اور نیک کار کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے۔ میں جہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، ہر نیک آدمی کا کوئی ماضی بھی ہے، اس لیے وہ ڈرے کہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے حال کو ٹھیک کر دیا، ورنہ ماضی کا کیا حال ہے۔ اور ہر گنہگار کا مستقبل بھی ہے انشاءاللہ، بہتر ہر گنہگار کا مستقبل بھی ہے کہ اللہ اسے جب توبہ کی توفیق دے گا تو پتہ نہیں وہ ولایت کے کس درجے پہ فائز ہو جائے گا، کس درجے پہ فائز ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بشر حافی کہتے ہیں پیدل دوڑنے والے کو، ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ بشر حافی علیہ الرحمہ ڈوبے رہتے تھے نشے میں، بہت مالدار گھرانے کے شہزادے تھے، ساری دولت میخانے میں جاتی تھی، ایک بار اندر جاتے تھے میخانے میں تو 4 دن نہیں نکلتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے شوقین رہے ہوں گے۔ بشر حافی نشے میں کام رہے تھے، ایک دن باہر نکلے، گر گئے، تو گرے تو دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، نظر پڑی تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشے کی حالت میں کام رہے تھے اور رونے لگے کہ اللہ آپ کا نام اس طرح پاؤں کے نیچے آئے کسی کے، اسی حال میں انہوں نے اس کو اٹھایا اور پہاڑ کے کسی سوراخ میں محفوظ طریقے سے ڈال دیا، اور پھر واپس لوٹے اور نشے میں تھے، آ کر پھر اندر چلے گئے میخانے میں،
اس وقت اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے اس زمانے میں، اسی شہر میں رہتے تھے۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ میں تھے، نیند آ گئی۔ خواب میں اللہ نے فرمایا کہ اٹھو اور جا کر میرے بشر حافظ سے کہہ دو کہ میں دوستی کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ کیا مجھ سے بشر دوستی کرے گا؟ وہ بزرگ ڈھونڈتے ہوئے میخانے پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس میخانے میں آپ کیسے آ گئے؟ آپ جو اتنے نیک بھلے آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے بشر سے ملنا ہے، سرکاری آرڈر آیا۔ اندر سے بشر کانپتا لڑکھڑاتا ہوا ننگے پاؤں آیا۔ حضرت نے کہا بشر اللہ نے تجھ سے دوستی کا پیغام بھیجا ہے، اللہ تجھے اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ بشر نے چیخ ماری کہ اللہ میرا رب مجھ سے دوستی کر رہا ہے۔ پھر پڑھ کے ہی ننگے پاؤں دوڑ گئے، اور ایسا دوڑے کہ تمام عمر ننگے پاؤں چلتے تھے۔ گھر سے مسجد ننگے پاؤں آتے تھے تو ان کی ساری زندگی اس راستے میں، جو ان کی چلنے کا راستہ تھا، اس میں جانور نے کبھی لید نہیں کیا۔ احترام، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان، لید نہیں کیا۔ ایک دن اچانک ایک گھوڑی لید کرتی ہے، ایک بڑھیا دیکھ لیتی ہے اور وہیں پر کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ آج بشر کا انتقال ہو گیا۔ میرے بزرگوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا بہت مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔